بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی اہم خبر ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں اور پاکستانی سفیر جو تہران میں تعینات تھے، مدثر ٹیپو صاحب، وہ 26 جنوری کو واپس جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ 29 جنوری کو اسلام آباد آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا جس میں ایران نے میزائل حملہ کیا، پاکستانی 2 بچے مارے گئے، اس کے بعد بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی، بالخصوص پاکستانی عوام اور اسلامی امہ کے درمیان، کہ جی ایران اور پاکستان بڑے قریبی دوست ہیں، مسلم ملک ہیں، پڑوسی ہیں، ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، تو ایران نے اچانک یہ ایسا کیوں کیا؟ اس کی کچھ وجوہات تو میرے انٹرویو میں مشاہد حسین سید صاحب نے بیان کر دی تھی، اور انہوں نے تاریخی پس منظر بھی کئی باتوں کا بتا دیا تھا کہ جب جند اللہ کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے کتنا تعاون کیا، اس کو گرفتار کر کے دیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو باقی تو ٹینشن بارڈرز پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں، پی ڈی ایم حکومت کے دوران بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، بارڈر پہ تجارت کو فروغ دیا گیا، مارکیٹ بنائی گئی۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر اس تقریب میں موجود تھے، تو بڑے قریبی تعلقات تھے۔ لیکن ایران نے اپنی اندرونی صورتحال کے پیش نظر عوامی دباؤ یا جو بھی معاملہ تھا، 3 اسلامی ملکوں پہ اچانک میزائل حملے کر دیے، عراق پہ بھی کر دیا، شام پہ بھی کر دیا۔ تو پاکستان کے عوام توقع نہیں کر رہے تھے، یہاں بڑا تشویش پھیل گئی اور عوام نے فوراً مطالبہ شروع کر دیا کہ جی ایران کو جواب دینا چاہیے۔ اور پاکستان کی مسلح افواج اتنی زبردست پروفیشنلزم ہے ان کے اندر کہ جیسے 2019 میں بھارت نے ایک حرکت کی، راولا کوٹ اور بالا کوٹ مانسیرا میں حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر دوسری دفعہ جب جہاز آئے تو پھر وہ گرا لیا گیا اور ابھی نندن گرفتار ہوا، اسے وہ تاریخی چائے پلائی گئی، اور پھر جو واپسی ہوئی اس کی وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ لیکن پاکستانی فوج کی پروفیشنلزم یہ ہے، دیکھیں کہ ایران کے اندر جب میزائل ٹارگٹ کیا گیا تو وہیں لگا، وہی دہشت گرد مرے جن کی آج مکمل تفصیل آ چکی ہے۔ اور تو اور یہاں ایک کیمپ لگا ہوا ہے اسلام آباد میں، پریس کلب کے باہر، ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں، وہ اس کمیٹی کی سربراہ ہیں۔ وہ روز دعوے کرتی تھی کہ یہ ہمارے لاپتہ افراد، انہوں نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ جو ایران میں مارے گئے ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کہانی کا رخ کس طرف چلا گیا۔ بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی پاکستان اور ایران میں غلط فہمیاں کافی حد تک دور ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ جو بڑے متحرک تھے ان کے رابطے ہوئے۔ ایڈونچرزم کی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور پاکستان کے رد عمل کے بعد اب ایرانی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی حماقت اس طرح کی بالکل نہ کی جائے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ایران کے اندر احساس پیدا ہوا فوری، اور تعلقات بحال ہوئے۔ اب جو ہے کہ 26 جنوری کو اسلام آباد واپس آ رہے ہیں ایرانی سفیر، اور اسی تاریخ کو پاکستانی سفیر تہران واپس جا رہے ہیں۔ پھر ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد آنے والے ہیں۔ اب افغانستان کے ساتھ کچھ بارڈرز پہ جو معاملات چل رہے ہیں، وہاں ٹی ٹی پی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی اب بڑے اچھے طریقے سے مؤثر انداز میں مزید ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے طالبان حکومت سے 2 ٹوک بات کی جائے، اور کابل حکومت کو بھی شاید اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طریقے سے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے،
پاکستان کی فوج پوری مکمل صلاحیت رکھتی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اگر جو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے اندر آ کے کارروائیاں کرتی ہیں، ان کے کیمپ ہیں، ان کو پاکستان کی فوج نشانہ بنا سکتی ہے، لیکن بڑے صبر کا، بڑے تحمل کا، بڑی دانش مندی کا پاکستان کی حکومت اور اداروں کی طرف سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اور میری تجویز ہوگی کہ فوری طور پر پاکستان کے وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو افغان وزیر اعظم اور ان کے وزیر خارجہ سے بات کرنی چاہیے، اور 3 ملکوں کی مشترکہ وزراء خارجہ کانفرنس ہونی چاہیے، پاکستان، ایران اور افغانستان کی سہ فریقی کانفرنس بلا کے اس میں یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا جائے، تاکہ کوئی ایسی نوبت نہ آئے جیسے ایران اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔